آج سب دوست بیٹھے تھے۔ کافی وقت بعد ایسے موقع آتے ہیں۔ ہنسی مذاق، کھانا پینا، محفل عروج پر تھی۔ مسکراتے چہرے سے سب دوست اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سب میں میری نظر اپنی دوست پر ٹھہر سی گئی، جو کہ عمر میں مجھ سے زیادہ لگتا تھا مگر اچھے کاروبار کا مالک تھا۔ میں نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، ارے یار، اسے دیکھو کیسا مایوس بیٹھا ہے، جبکہ اس کی دنیا تو رنگین ہے۔ سب دوست کہہ کہے لگا کر ہنسے۔ سب نے میری بات سن کر اس دوست سے کہا، ہاں یار، تو سنا کیا حال ہے؟ تیری بیوی ٹھیک ہے؟ اس سوال پر اس دوست نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے تو اتنا مایوس کیوں بیٹھا ہے؟ اس دوست نے کہا، کچھ نہیں، بس یار کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان باتوں کے درمیان کھانا کھایا، پھر پھلوں سے سجی پلیٹیں سب دوست نے کھائیں، مگر جیسے ہی میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا مجھے حیرت ہوئی۔ اس کی پلیٹ میں سب انگور انار تھے اور وہ کھا رہا تھا، مگر کیلے کو ایک طرف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیلا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو میرے دوست نے سب دوستوں کو دیکھا اور بولا، ہاں میں کیلا نہیں کھاتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کیلے میں کیا ہے؟ اور فروٹ چاٹ میں تو یہ سب کھانا پڑتا ہے۔ میری بات پر اس نے کہا، ہاں مگر مجھے اجازت نہیں۔ میں نے کہا، کیوں بھائی؟ میرے دوست نے کہا، نہیں بس یہ چاٹ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اور باتوں میں لگ کر میں یہ بات سرے سے ہی بھول گیا۔ دیر رات تک گھر واپسی ہوئی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ آج سکون کی نیند آئے گی۔ برسوں سے ویسے ہی زندگی بدلنے والی تھی۔ کل مہندی کا پروگرام اچھے سے ہو جائے، بس میں پلنگ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ وہی ہریالی، وہی سایہ، وہ آگے مجھ سے دور جانا، روز دور ہونا، یہ اچانک تھک کر روکنا، ہاتھ اس کے کندھے تک پہنچنا، اور میری آنکھوں کے سامنے سے منظر بدل گیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو احساس ہوا میں اپنے گھر ہوں۔ یہ خواب مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سمجھ نہیں آتا کیسے اس سے جان چھڑاؤں۔ اب نیند تو آنے سے رہی۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ رات کے دوسرے پہر گلی سنسان تھی، مگر مجھے کچھ نظر آیا۔ اچانک وہاں کچھ تھا۔ گلی کے اس نکڑ پہ کھمبے کے پاس کوئی تھا۔ دور وہ میری طرف پلٹا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں پہلے حیران ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے گھر کی حدود سے نکل کر گلی کے اس موڑ پر آ گیا، مگر باہر گلی میں کسی کو نہ پا کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں اس کھمبے کو چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک میں نے اپنے گھر کی جانب دیکھا تو مجھے لگا میں ابھی نیند میں ہوں اور خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس جگہ سے میں نے وہ سایہ دیکھا تھا اسی جگہ اب کوئی اور کھڑا ہو کر مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھی یا کوئی جلتا ہوا کوئلہ۔ ان کی تپش سے مجھے اپنا آپ پگھلتا محسوس ہوا۔ میں بے قرار سا اس طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے ایسا لگا جیسے وہ وجود میرے قریب آ رہا ہے، قریب اور قریب، مگر اس کا چہرہ اچانک ایک فلک شگاف چنخ مجھے جھنجھوڑ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر چاروں طرف سناٹا تھا۔ خوف سے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرات نمودار ہو گئے۔ کانپتے دل کو قابو کر کے میں نے چھت کی جانب دیکھا تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہاں چھت پر کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر بھاگا اور اوپر چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا، مگر گلی میں یا کھمبے کے پاس مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھا میرا وہم تھا۔ میں اندر کی جانب بڑھنے لگا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ شادی کی وجہ سے چاروں طرف لائٹنگ ہو رہی تھی۔ میں نے اس چیز کو ہاتھ میں اٹھایا اور غور سے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں۔ وہ ایک آنکھ تھی۔ میں نے جلدی سے اسے پھینک دیا اور اپنے کرتے سے ہاتھ کو رگڑنے لگا۔ اب مجھے ڈر سے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں تیزی سے نیچے گیا اور اپنی اماں کو جگا کر بتایا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ پہلے تو اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر جب میری اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو بولی، تم رکو، میں چلتی ہوں تمہارے کمرے میں۔ اماں میری ہمراہ کمرے میں آ گئی۔ اچھے سے کمرہ دیکھا، وہاں ایسا ویسا کچھ نہیں ملا۔ پھر میں نے اماں سے کہا، آپ چھت پر جا کر دیکھیں، وہاں ہے کچھ۔ اماں مجھے حوصلہ دیتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ اماں کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، میں بھی ان کے پیچھے ہی چھت پر چلا گیا۔ اماں نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور بولی، یہاں تو کچھ نہیں ہے، تو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، پاگل۔ میں نے کہا، اماں نہیں، یہاں اس جگہ وہ آنکھ پڑی تھی۔ میں نے زمین کی طرف اشارہ کر کے اماں کو بتایا تو اماں نے اسی جانب دیکھا۔ اب اماں کیا مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اماں نے مجھے کہا، تو اندر چل
اور چھت کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اماں نے کہا بیٹا تو تھک گیا ہے، آرام کر لے۔ میں نے کہا اماں میں ٹھیک ہوں اور میرا یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ سچ میں وہاں نکڑ پر کوئی کھڑا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو پھر چھت پر سے مجھے نظر آیا۔ میں یہاں آیا تو مجھے آنکھ ملی۔ اماں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی ہیں۔ میں نے گھبراہٹ کی وجہ سے اماں کو یہ سب بتا دیا، جبکہ اماں کو اب سوچ میں مبتلا دیکھ کر مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اماں جو کہ میری دادی لگتی تھیں وہ کمرے میں آئیں اور بولیں بہو یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اپٹن کی مہک سے ایسی چیزیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بی اماں، مگر مجھے لگا جیسے وہ سب حقیقت تھا۔ بی اماں نے کہا بیٹا ایسا ہی لگتا ہے، تو بس ابھی خیال رکھنا اور چھت پر وقت بے وقت باہر نہیں نکلنا۔ میں نے کہا جی بی اماں۔ وہ لوگ تو چلے گئے مگر مجھے بار بار ہلکورے لے رہا تھا۔ جیسے تیسے صبح ہوئی تو دیکھا گھر میں کسی کو ایک پل کی فرصت نہیں تھی۔ میں بھی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میرے چاچا کی بیٹی نے مجھے چائے کا پیالہ دیا۔ میں بیٹھا تھا، عورتیں اکٹھی ہوتی رہی تو میں بھی گھر کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے کچھ سکون ملا۔ گھر میں بہت شور تھا۔ میں نے جیسے ہی گھونٹ لی چائے کا ذائقہ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے ایک نظر چائے کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں ہاتھ کی پشت سے منہ کو رگڑنے لگا۔ کیا تھا اس کا ذائقہ؟ میں نے پہلے کبھی شاید ہی پیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا سانس اٹک گیا ہے۔ میں نے سانس لینے کی کوشش کی مگر میں سانس نہیں لے سکا۔ سانس کی بندش سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے میں زمین پر جا گرا۔ کوئی مائی سا مجھے خود سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا تھا یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تکلیف اتنی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ میری آنکھیں کھلی تو دیکھا سامنے اندھیرا تھا۔ یہاں سے وہاں تک نظر گھمائی تو احساس ہوا میں کسی اندھیرے کمرے میں ہوں اور یہ بدبو پاس ہی کوئی چیز سڑ رہی تھی۔ سانس لینا دوبر تھا۔ اٹھنا چاہا تو پتہ چلا کہ مجھے باندھا ہوا ہے، مگر کیوں؟ 1 2 3 گھنٹے ہو گئے، میری کمر تختہ ہو گئی۔ چیخ چیخ کر میرا حال برا ہو گیا مگر کوئی بھی میری آواز سن کر نہیں آیا۔ تھک ہار کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے فکر تھی کہ گھر والے نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے، میں یہاں کیسے قید ہو گیا۔ میں ابھی اس کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ دروازہ کھولا، تیز روشنی کو چیرتا ہوا کوئی وجود میرے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا مگر وہ آنکھیں میں اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ وجود مجھے گھور رہا تھا۔ وہی تپش تھی اس کی آنکھوں میں جو اس رات سے مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس وجود نے مجھے آزاد کیا اور میری کمر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کچھ چبھن کا احساس ہوا۔ تکلیف زیادہ ہوئی، میں چیخا اور بس آنکھیں بند ہو گئی۔ کوئی آیا جس نے میری دائیں بازو کو دیکھا، کچھ کہہ رہے تھے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوشش کی آنکھیں کھولوں تو وہ بھی نہ کھل سکیں۔ میں نے سر کو ادھر ادھر مارا، ایک جھٹکے سے میں اٹھ بیٹھا۔ میری اماں کو سامنے پا کر میں ان سے لپٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا ہوا تھا بیٹا، کہاں تھے تم؟ میں نے کہا کیا مطلب اماں، میں گھر کے پچھلے حصے میں تھا، وہاں چائے پی رہا تھا۔ پھر مجھے اس چائے کا ذائقہ بہت عجیب لگا تھا اور پھر کچھ یاد نہیں۔ اماں نے کہا بیٹا کیا یاد نہیں؟ میں نے دماغ پر زور دیا تو مجھے درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ تکلیف کے احساس نے ڈاکٹر نے کہا ابھی سوچو نہیں۔ میں چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ آج کا دن بہت برا گزرا مگر رات کو دوستوں نے محفل لگائی، کچھ اچھا وقت گزر گیا۔ اماں اور بی اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ باہر نہیں جانا۔ جیسے تیسے میں کمرے میں لیٹا رہا۔ میری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ میں نے بس ہونے والی بیوی کی تصویر ہی دیکھی تھی۔ شکل و صورت کی تو اچھی تھی مگر میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا تصور کر کے میرے لب مسکرائے لیکن جلد ہی یہ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ میری دیوار پر موجود تھا، اس میں مجھے عکس دیکھا۔ ہاں یہ وہی تھا۔ میں جلدی سے پلٹا تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو کوئی مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور ہمت کر کے بولا کون ہو تم، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ میرے سوال پر وہ عکس مسکرایا مگر بنوز خاموش رہا۔ میں اس کو خاموش دیکھ کر پھر گویا ہوا تم جو بھی ہو یہ بس بند کرو اور بات پتا اصل کیا ہے، ورنہ انجام کا ذمہ تمہارا ہوگا۔ میں یہ باتیں اس عکس کو دیکھ کر بول رہا تھا تبھی اچانک اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار ہوئی اور ایسا لگا جیسے میرے گلے کے گرد اس کے ہاتھ ہیں اور میرا سانس بند کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کو نہیں روک سکا۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے دور پھینکا اور پھر
بول تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے۔ مجھے دھمکی دینے سے اچھا تو اپنی غلطی سدھار لے، یہ بات کہہ کر ایک دھواں سا اڑا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں چاروں طرف اس کو ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ضرور کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے، مگر کیا مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کو میری خوشی سے جلن ہے؟ میرا ذہن ان سب سوالوں میں الجھ گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک ہر رشتے کو میں اس سوالوں کے ترازو میں تول رہا تھا، مگر کوئی بھی انسان مجھے نہیں لگا کہ میرا دشمن ہو سکتا ہے۔ یہ بات اب مجھے اماں کو بتانی تھی تاکہ جو ہو اس کا علم سب کو ہو جائے۔ جب اماں کو میں نے یہ سب بتایا تو انہوں نے میرا وہم سمجھا، مگر اماں ہی نے میرا یقین کیا اور ایک پیر بابا کے پاس مجھے لے گئیں۔ اس بابا نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کوئی تم سے انتقام لینے کے لیے کر رہا ہے، تمہیں مقصد سے بھٹکانا ہے۔ اس نے اس لیے جو اس بل پڑا وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، بابا جی مگر میں اب بہت تنگ آ گیا ہوں اس سب سے۔ پیر بابا نے کہا، تم بس صبر کرو اور باقی جو اللہ چاہے۔ مجھ پر دم کر کے بابا نے واپس گھر بھیج دیا۔ گھر جا کر مجھے بہت ہلکا محسوس ہوا اور میں سو گیا، مگر رات کے کسی پہر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے۔ میں نے کروٹ لینی چاہی مگر میں نہیں ہلا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے پتا چلا کہ ایک بار پھر مجھ پہ وار ہو چکا ہے۔ وہی آنکھیں، مگر اس وقت کوئی آواز تھی جو مسلسل مجھے کھٹک رہی تھی۔ مگر کیا آواز؟ یہ تو چوڑیوں کی آواز ہے۔ مگر پہلے تو یعنی یہ کوئی عورت ہے، مجھے اپنا قیدی بنانے کی کوشش میں لگی ہے۔ میں نے کہا، تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی آگ جلتی محسوس ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا کام اور تیزی سے کرنے لگی۔ میں ادھر ادھر اپنے جسم کو حرکت دینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں۔ بس مجھے اب سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے بہت تیز چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ میرا یہ طریقہ کام کر گیا اور اماں بہت سے لوگ اوپر کمرے کی طرف دوڑنے لگی، مگر اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا اور تیزی سے چھت کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے دروازے سے اماں کو اندر آتے دیکھا تو بولا، مجھے چھوڑو، اسے دیکھو، وہ باہر چھت پر گیا ہے۔ اماں چھت کی جانب چلی گئی۔ باقی لوگوں نے مجھے اسی رسی سے آزاد کروایا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ اماں واپس آئی تو بولی، باہر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود اٹھ کر باہر گیا تو وہاں سچ میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک سرد سانس ہوا میں سپرد کیا اور وہی چھت کی دیوار سے سر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری بس ہو چکی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اب میں تھک گیا تھا۔ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے یا چاہتی ہے؟ ایک منٹ، یہ کیا؟ ایک وہ آواز، وہ تو چوڑیوں کی تھی، مگر اس کی آنکھیں تو… یا خدا، یہ جو مجھے اپنا آپ برا لگ رہا تھا، یہ سب بہت گھناؤنا عمل تھا، چونکہ میرا اپنا کوئی سرزد کر رہا تھا۔ اب اس سازش کو سب کے سامنے لانا ہے۔ میں اماں کے پاس گیا اور بولا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ بھی اماں تو مجھے پاگل تصور کر رہی تھی۔ میں نے بھی کہا، اگر اماں آپ لوگوں نے مجھے اس شادی کے لیے مجبور کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اماں نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے بھی کہہ دیا، مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے۔ اگر میں ہوں تو یہ شادی بھی ہو جائے گی، مگر میں کل صبح شادی نہیں کروں گا۔ میری زندگی سے سکون غائب ہو گیا ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں اس اذیت سے پاگل ہو جاؤں؟ اماں کی اکلوتی اولاد تھا، وہ تو فوراً مان گئی۔ کچھ رشتہ داروں نے واویلا کیا، مگر سب میری مرضی کے سامنے مجبور تھے۔ میں لمبی تان کر سو گیا۔ سکون کی نیند آئی۔ صبح کافی روشن تھی۔ آدھے سے زیادہ رشتہ دار گھر سے چلے گئے تھے۔ میں ابھی کسی ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ واپسی پر جب میں گھر آ رہا تھا تو میری بائک خراب ہو گئی۔ اس کو مکینک کی دکان پر چھوڑ کر پیدل ہی چل دیا۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں گھر کی پچھلی گلی سے گھر کی طرف گیا تو میری نظر گھر کے عقب میں بنے چبوترے پر گئی، جو کہ میرے گھر کے پاس تھا، مگر گھر سے الگ۔ اس چبوترے پر مجھے پاؤں کے نشان نظر آئے جو کہ کسی عورت کی چہل کے تھے، مگر یہاں کیسے؟ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ سامنے ہی مجھے فقیر نظر آیا جو کہ چادر سے خود کو ڈھانپ کے بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس سے پوچھوں۔ میں اس بابا کے پاس گیا اور بولا، بابا ایک بات کہوں؟ اس بابا نے کہا، ہاں بول بیٹے۔ میں نے کہا، بابا تم یہاں کب سے ہو؟ بابا نے کہا، بیٹا مجھے میرے دونوں بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ پچھلے 2 سال سے اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، لوگ کھانا پینا دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، بابا آپ روز میرے گھر سے کھانا لیجیے گا۔ بابا نے کہا، پتر جب تک سانس ہے تب تک یہ پیٹ کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ میں نے کہا، بابا جی یہ بات تو ہے، مگر مجھے یہ بتائیں، کل رات یا اس سے پہلے آپ نے اس گھر سے کسی کو باہر کودتے ہوئے دیکھا ہے؟ میری بات سن کر بابا جی کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے، بیٹا کل رات نہیں، اس سے پچھلی رات میں نے تمہارے گھر کے سامنے والے کھمبے کے پاس کوئی کھڑا تھا،
بار بار اس طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بابا میرے مایوں والے دن کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ یہاں 2 سال سے ہیں تو آپ نے پوچھا نہیں اس سے کون ہے وہ؟ بابا جی نے کہا بیٹے میں نے 1 2 بار نظر انداز کیا اور پھر جب کافی وقت گزرا تو اس کے پاس جا کر پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک طرف چلا گیا۔ میں سمجھا کوئی راہگیر ہوگا، مگر اب وہ مجھے دکھا تو ضرور پوچھوں گا۔ میں بابا کی بات سن کر کافی حیران تھا کہ آخر یہ کون ہے جو مجھ تک رسائی حاصل کر رہا تھا۔ میرے ہر ایک عمل پر نظر تھی اس کی، لیکن اس کا مقصد نہ جانے کیا تھا۔ میں وہیں گلی میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک میں گھر کو دیکھتا رہا۔ اماں نے مجھے آواز لگائی تو میں اندر چلا گیا۔ اماں نے بتایا کہ میرے سسرال والے بہت ناراض ہیں، مگر میں نے کہا اماں یہ سب معمولی نہیں ہے جس کو میں بھول جاؤں، آپ بھی میری بات سمجھو۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے گیس کی نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بس پردہ لہرا رہا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، وہ مجھ سے چھپ رہا تھا، مگر اب میں جان چکا تھا تو اس چھپنے چھپانے کا کیا فائدہ تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر ترتیب سوچنے لگا۔ کافی دیر تک خود کو جھنجھوڑتا رہا۔ ماضی میں جو ہوا اس کا اثر کہیں نہ کہیں میرے مستقبل پر پڑ سکتا تھا۔ اس بات کو ایک بار ہی ختم کرنا ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں الماری سے مطلوبہ چیز نکال کر باہر چلا گیا۔ میرے دماغ میں ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ 5 سال پہلے میری اماں جی نے بہن کے وٹے میں میری بھی شادی طے کر دی تھی، مگر بہن کی ازواجی زندگی صحیح نہیں چل رہی تھی۔ اماں اور بہن چاہتی تھیں کہ میں بھی اپنی بیوی سے شادی کے بعد سارے بدلے لوں، اور اس وقت بہن کی شادی کا قرضہ تھا اور میں نے شادی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چاچا نے اس بات کو مدعا بنا کر کافی تماشا لگایا، مگر میں نے کہہ دیا جب تک قرض نہیں اترتا میں شادی نہیں کروں گا۔ اس وقت تو بات ٹل گئی، مگر کچھ وقت بعد ایک دن اچانک میری چچا زاد میرے پاس آئی اور بولی کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں حیران ہوا، مگر مجھے اندر سے خوشی ہوئی کہ میری بہن اس سمجھوتے والی زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے کہو کہ اس رشتے سے تمہیں مسئلہ ہے، میری بہن کا سسرال ہے، اس کو تکلیف ہوگی میرے انکار سے۔ میری بات سن کر میری چچا زاد میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی کہ میری مدد کرو اور اس رشتے کو روک دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا تم کیوں ایسا بول رہی ہو؟ شادی تو ہر کوئی کرتا ہے اور ہمارا رشتہ پرانا ہے، سب کی رضامندی سے پکا ہوا تھا، یہ رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ مگر اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں تو اس کی حالت سے گھبرا گیا۔ پانی پلا کر اس کو دلاسا دیا اور اطمینان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میری دادی ہے نا، اس کو بد دعا ہے کہ اس گھر کی کوئی بھی لڑکی شادی کرے گی تو اس کا شوہر مر جائے گا، اگر اس کا شوہر نہیں مرا تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا تم پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اس سب باتوں پر یقین نہیں کرتا اور تم بھی یہ سب نہ سوچو۔ مگر وہ بضد تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کا اعتراض سن کر کافی پریشانی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ پوری رات میں یہی سوچتا رہا کہ اگر میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو میری بہن کا گھر خراب ہو جائے گا۔ اماں اور باجی کو میں نے یہ بات بتائی تو باجی نے کہا وہ بکواس کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بڑی بہنوں کی شادی بھی تو ہوئی ہے، ان کے شوہر اور بچے بالکل ٹھیک ہیں، زندہ سلامت زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا باجی پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ باجی نے کہا اس کے پیچھے کوئی بہت خاص وجہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے باجی؟ بھابھی نے کہا میرے بھائی، دراصل میری نند نہ کسی کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا نچلی ذات کا تھا، اس نے رشتہ بھیجا تھا مگر میرے ساس سسر نے انکار کر دیا۔ میری نند نے بہت شور مچایا، محلے میں بدنامی ہو گئی، سسر نے کرایہ کے کنڈوں میں سے اس لڑکے کو مار پڑوائی، وہ زخمی حالت میں اسپتال میں داخل ہے، آج بھی وہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا۔ یہ سب میری نند کو پتہ چلا تو اس نے صدمہ لے لیا، کافی عرصہ اس کا بھی علاج ہوا۔ مولوی نے کہا اس کی شادی کر دوں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا واہ باجی، میں خیر کا گدھا ہوں۔ باجی نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، اب اس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ لڑکا نہ جانے کہاں ہے، شادی ہو جائے گی تو مجھے سکون ملے گا اور سب سے بڑی بات اس کی جائیداد بھی تمہاری ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف وہ لڑکی ہے جو اپنی محبت کے آگے مجبور ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا آسان نہیں، اور ایک طرف میری بہن ہے جس کی دنیا وابستہ ہے اس رشتے سے۔ میری ماں مجھے بار بار سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری الجھن مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا کرتا، ایک ہاں سے بہت سی زندگیاں وابستہ ہیں اور اگر انکار کروں گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس معصوم لڑکی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیا نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ درد آس، امید، ایک التجا، کسی وعدے کا بھرم قائم رکھنے کی کوشش میں اس چیز میں پھنس چکا تھا۔ چاچا چاچی الگ مجھ سے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، اگر ان کو اصل وجہ بتا دیتا تو بدنامی بھی ہمارے سب کے سامنے آنی تھی۔ آج کی رات مجھ پہ بہت بھاری گزر رہی تھی۔ اگلی صبح روشن تھی مگر سب کے لیے نہیں۔
دل دہل گیا جب یہ بات سنی کہ میری چچاداد کل رات گھر سے نکل گئی ہے۔ سارے علاقے میں ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ چاچا نے اس لڑکے کا پتہ کرایا مگر وہ بھی نہیں تھا۔ میری بہن کچھ پریشان تھی کہ کہیں سب کی الی جھلی اس پر نہ اترے، مگر جیسے تیسے معاملہ ختم ہوا۔ میری بہن بھی اب کافی پرسکون تھی۔ ان 4-5 سالوں میں بہت ترقی ہوئی۔ میں نے گھر بنا لیا، قرض اتار دیا، مگر اب اماں کی ضد تھی میں بھی شادی کر لوں، اور اسی ضد کو مانتے ہوئے میری شادی ہو رہی تھی، مگر یہ سب ہو گیا۔ میں اسی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنی بہن کے دروازے پر رک گیا۔ ہاں، یہی تو تھا وہ در جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں اپنی بہن سے ملا، اس سے ساری بات کی تو اس نے کہا میں یہ سب اسے کیوں بتا رہا ہوں؟ میں نے کہا باجی کیونکہ یہ سب تمہارا دیور کر رہا تھا میرے ساتھ۔ باجی نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب میں نے بتایا کہ اس بابا نے مجھے سب بتایا کہ کوئی یہاں تھا، تو میں نے پاس کی دکان کے کیمرے میں دیکھا تیرا دیور شام کو بار بار گھر کے چکر کاٹ رہا تھا، اور پھر اپٹن والے دن وہی کالی چادر میں تھا جب مجھ پہ حملہ ہوا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ کیلا نہیں کھاتا۔ مجھے جب وہ اغوا کر کے لے گیا تو اس کے گھر میں کیلے سڑے پڑے تھے۔ مجھے لگا یہ میرا وہم تھا، لیکن اس رات جب مجھے وہ چوڑیوں کی آواز سنائی دی، میں نے دیکھا وہ چوڑیاں تمہاری تھیں، تب مجھے معاملہ سمجھ آ گیا۔ وہ اپنی بہن کے گھر سے جانے کا ذمہ دار مجھے سمجھتا تھا، اس لیے مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ باجی حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں خود یہ حقیقت جان کر بہت پریشان تھا۔ باجی نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے اپنے بھائی سے سختی سے پوچھا۔ اس نے ہاں بھر لی، وہ یہ سب کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بس یہی کہا کہ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے بہنوئی نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا کہ یہ سب کیا کر دیا، لیکن اس کو شرمندہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ مجھے پل بھر کو احساس ہوا کہ اس رشتے کے انکار سے مجھے یہی ڈر تھا کہ میری بہن کا گھر خراب ہوگا۔ ایسے ہی میرے کزن کو بھی اپنی بہن عزیز ہوگی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور حوصلہ دیا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس معاملے سے نکل کر میں سیدھا اماں کو لے کر سسرال گیا۔ وہاں سادگی سے نکاح کے بعد اپنی منگیتر کو رخصت کروا کے لے آیا، مگر مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی ابھی تک واش روم میں ہی تھی۔ میں سمجھا شرما رہی ہوگی اس لیے باہر نہیں آ رہی، لیکن آدھی رات ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں نے دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے اب کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو میری بیوی ایک طرف منہ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگا۔ میں نے اس کو ہلایا تو اس کی جانب دیکھ کر میرے اوستان خطا ہو گئے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فوراً باہر آیا اور کمرے کی چکر کاٹنے لگا۔ میری بے چینی تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں اماں کو بتاؤں مگر وہ کیا سوچے گی؟ میری بیوی جب باہر آئی تو میں نے اسے کہا یہ سب کیا تماشا ہے؟ تب اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس رات وہ خودکشی کے لیے گھر سے نکلی تھی، مگر ایک بھیانک حادثے کی وجہ سے میرے چہرے کے کچھ حصے بدل گئے۔ مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، وہی مجھے ماں باپ بن کر اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ وقت گزرا مگر جب تمہارا رشتہ آیا تو پہلے مجھے حیرانی ہوئی، مگر پھر اس بات کا یقین آ گیا کہ آپ کا نصیب قبر تک آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی ہے، مگر میرا یقین کریں میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں۔ بس اس حادثے نے مجھے تھوڑا مایوس کر دیا۔ میں اپنے نفس کی جنگ کو ہار گئی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونا میرا نصیب تھا، اور مجھے علم ہے کہ میرے بھائی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں اس کے لیے معافی بھی مانگوں تو بھی کم ہوگا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے بھی اس کے ہاتھ تھام لیے، مگر دل میں 100 وسوسے تھے کہ اگر خاندان میں یہ بات پتہ چلی تو کیا ہوگا۔ بہن کا سسرال ہے، وہ لوگ جھوٹی انا کی زد میں کوئی غلط کام نہ کرتے۔ میں نے بھی اپنا نصیب سمجھ کر اسے دل سے قبول کر لیا۔ اپنے چاچا اور اس کے بیٹے کو اعتماد میں لے کر یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے بھی موقع کی مناسبت کو سمجھا اور میری بیوی کو سچے دل سے معاف کر دیا۔ زندگی بھی کیسا کیسا وقت دکھا دیتی ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ موڑ بھی دیکھنے ہوں گے، مگر میں مطمئن ہوں کہ رب نے انصاف کیا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ آج میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے اپنے پیارے سے بیٹے سے نوازا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اگر اس دن میں جذباتی ہو جاتا تو حالات مختلف ہوتے۔ کسی بھی رشتے کے فیصلے میں حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ہر بار غلطی انسان کی ہو سکتی ہے، مگر انسان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ خود کو نہیں دوسروں کو بھی سمجھا کریں۔ نظر کو بہت نظریے کو سمجھنا سیکھیں۔ بہتر فیصلے زندگی